مولانا سے کوئی اچھا سا لفظ ہے ہی نہیں، ہمارے محبوب. اس لیے مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا علی کو مولا کہنے میں کیا اس میں حرج ہے؟ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ علی کو مولا کہنے میں کیا حرج ہے؟ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، ترمذی جلد ثانی کے اندر ہے. اس لیے حضرت اقدس نے احسان کر دیا ہمارے سنیوں پر کہ آج کے بعد کہا کرے مولا علی. بولو، آج کے بعد کہا کرے کیا ہے؟ مولا علی. سمجھتا ہے؟ ماشاءاللہ شیعوں کی جان میں جان آ گئی کہ حضرت اقدس عظیم انسان. اس میں تبلیغ دین کی خدمت نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ دین کی خدمت یہی تو ہے کہ ایک ضعیف روایت کو حضرت نے اپنی مبارک زبان پر کبھی کر دیا. ایک سمجھ میں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کس تناظر میں یہ حدیث تھی؟ خالد بن ولید اور علی کے آپس میں لڑائی ہوگی. حضرت خالد بن ولید نے شکایت کی، کچھ کوئی مسئلہ تھا. اس موقع پر فرمایا کہ علی سے دشمنی نہ رکھو، مجھ سے جو دوستی رکھتا ہے علی سے دوستی رکھے. اس غصے کو ختم کرنے کے لیے ایک خاص واقعے کے تناظر میں آپ نے فرمایا. سمجھتا ہے؟ آیا سمجھ؟ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تو یہ ہے کہ اس میں جزا کو تو لے لیا، شرط کو چھوڑ دیا. من کنت مولا ہو، میں محمد جس کو محبوب ہوں، فعلی مولا ہو، علی بھی اس کا محبوب ہوگا. تو آپ تو مولا علی پر تو چونکہ شیعوں سے بڑی خوش آمدید آپ کو کہا جائے گا. مولا علی تو کہہ دیا تو شرط بھی کہو مولا محمد. وہ سمجھ نہیں ہے. حدیث تو یہ ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، تو مولا محمد. لیکن آپ مولا محمد کا اعلان کیوں نہیں فرما رہے؟ مولا محمد کا اعلان کیوں نہیں فرما رہے؟ آپ علی کے فرما رہے کہ اس لیے کہ اس سے الفلوس ملفلوس و مہادرہ کا ملفلوس. سمجھتا ہے؟ وہاں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، سمجھے؟ آپ جب کہ اتنا تو شرط و جزا، اتنا جاہل تو آپ نہیں ہے نا. یہ تیسری بات میں عرض کر رہا ہوں. من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں محبوب ہوں جو مجھ سے علی سے رکھے. تو مولا علی پر تو آپ اس کا چرچا کر رہے ہیں، پرچار کر رہے ہیں، لیکن مولا محمد کا کیوں نہیں کر رہے؟ پھر نام بھی بڑا ہو، کام بھی بڑا ہو. سمجھ رہے؟ ورحمنا انت مولانا، بولو ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی. تو آپ مولا اللہ کی، سمجھے بھائی، مولا اللہ اس کی آپ پرچار کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ بھی ہمارا مولا ہے. سمجھتے ہیں؟ اللہ بھی کیا ہے؟ ہمارا مولا ہے. اس کا پرچار آپ کیوں نہیں کر رہے؟ پھر مسئلہ یہ ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ایمان والے بھی ہے تو مولا مومنین. سمجھ رہی ہے کہ ہمارے مولانا منظور صاحب، میں مومن تو ہوں یا کافر سمجھتے آپ مجھے؟ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں یا مرتد ہوں؟ تو فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. تو سارے مومن ولی اور مولا ہیں. تو مولا منظور، سمجھے، مولا گولڑ خان، مولا شبڑ خان، تو ایک کے تم مولا کا پرچار کر رہے ہو اور ادھر کیوں نہیں کر رہے؟ جیسے کہ تقلید شرک ہے تو ابو حنیفہ کی تقلید بھی شرک ہے، شافعی کی بھی شرک ہے، احمد بن حنبل کی بھی شرک ہے، امام مالک کی بھی شرک ہے. لیکن کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ غیر مقلدین نے کوئی کتاب لکھی ہو کہ امام مالک کی تقلید. ساری کتابیں حنفی کی خلاف. حنفی کنگلے ہیں، ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے. بولو، حنفی کنگلے، تقلید تو سب کے شرک ہے. حنفی کنگلے، کتابیں لاکھوں لکھی گئی ہے، لکھی جا رہی ہے، لکھی جائیں گے. وہ سب کے سب کس کے خلاف ہے؟ حنفی کے. شافعی کی تقلید وہ شرک ہی نہیں ہے، وہ تو عین ایمان ہے، اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ، وہ عرب لوگ ہیں. حنابلہ سعودیہ کی حکومت ان کے پاس ہے، ان کی تقلید شرک نہیں ہے، عین ایمان ہے. اس کے خلاف نہ ہندوستان میں نہ پاکستان میں کسی بھی غیر مقلد نے کتاب نہیں لکھی. مالکیہ کی تقلید شرک نہیں ہے، دبئی پورا مالکی حکومت ہے، وہ عین ایمان ہے. سمجھے؟ تقلید صرف شرک ہے ابو حنیفہ کے کا کنگلا اور اس کے ماننے والے سارے کنگلے. یہ وہ تحریکیں ہوتی ہیں پیچھے کی جو اللہ آپ کا بھلا کرے، امریکہ کی سازش ہے. اس کو لوگ سمجھتے نہیں. سمجھے؟ اچھا کہ ہمارے حضرت نے
سمجھیں؟ سنی غریب سارے رو رہے ہیں کہ حضرت نے نام بھی بڑا کام بھی بڑا، سمجھے؟ مولا علی، بولو کیا ہے؟ مولا علی. اور ابھی کسی داڑھی منڈے سے جا کر کے بیعت بھی کر دی. داڑھی منڈے، ہم تو پنجتنی ہے، مولانا بھی پنجتنی ہے. وہ گلابی پگڑی بھی اس کو باندھی. اب پتہ نہیں وہ پگڑی یا کسی عورت کا شلوار ہے، سمجھے؟ گلابی رنگ کے، سمجھے؟ اور اس کے ہاتھ چوم رہے، اس کا احترام کر رہا ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ من وقر صاحب بدعت فقط اعان علی ہدم الاسلام. یہ کوئی اخبار جنگ میں آیا کیا؟ یہ اخبار جنگ ہے یا اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ یا جیو ٹیلی ویژن کی خبریں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں؟ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام. اذا مدح الفاسق غضب الرب. جب فاسق کی تعریف کوئی کرتا ہے، فاسق کو چڑھاتا ہے کہ اس سے یہ مدینہ کی ریاست قائم کرے گا، عرش جنبش میں آ جاتا ہے، حرکت میں آتا ہے کہ تو نے کس خبیث کی تعریف کی. یہ اخبار جنگ نہیں، حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں. اذا مدح الفاسق غضب الرب. سمجھے؟ اس لیے غضب رب کو ہم برداشت کر رہے ہیں آسانی سے، لیکن پیسوں کو چھوڑ نہیں سکتے. یہ بڑی بڑی رقمیں ہوتی ہیں، ڈالر مت ڈالر وما ادراک مت ڈالر. سمجھ رہی ہے کہ ڈالر ہی ڈالر، سمجھتا؟ پاکستان کے کسی پیر اور مرید کے کسی تبلیغی پر اعتراض کرو اور اس کے کسی بزرگ پر اعتراض کرو تو سیخ پا ہوتا ہے، وہ اس پر سیخ پا ہوتا ہے. کسی مولوی کے شاگردوں پر مولوی پر اعتراض کرو کہ تمہارے شاگرد ایسے ہیں، وہ کہتے کہ کیا میں نالائق قسم کا ہوں، میں نے ان کی تربیت نہیں کی ہے صحیح. اس لیے جب کوئی مولوی اپنے شاگردوں پر اعتراض کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کوئی پیر صاحب اپنے مریدوں کے خلاف وہ مریدوں پر اعتراض اور مریدوں پر طعن تشنیع کو وہ اپنے لیے طعن و تشنیع سمجھتا ہے، اور کوئی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کالج اور یونیورسٹی والے وہاں کے گریجویٹ پر اگر کوئی اعتراض کرے وہ کالج پر آپ اس کو اعتراض سمجھتے ہیں. محمد کے شاگردوں پر اعتراض کرنا محمد پر اعتراض ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے مدارس نہیں ہے کہ جس طرح ان کی تربیت ناقص ہو، یہ کالج نہیں ہے، یہ حرام خوری نہیں ہے اس قسم کے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اس لیے صحابہ کو نشانہ بنا دینا کا مطلب یہ ہے صحابہ ایمان ان کا ناقص ہے، یہ فلاں صحابی نے یہ بعض ایسے بغیرت مولوی بھی دنیا کے اندر گزرے ہیں جنہوں نے پوری کتاب لکھی فلاں صحابی سے یہ غلطی ہوگی، فلاں صحابی سے یہ غلطی ہوگی، فلاں. وہ بغیرت تجھے مقرر اس لیے کیا تو منشی بنا ہوا کہ صحابہ کی غلطیوں کی فہرست بنا رہا ہے، اپنی زندگی میں کتنے تو نے کیے. چنانچہ ایک مرید آ گیا میرے پاس، بہت پرانی بات ہے، میں جامع فاروقی میں تھا، کہنے لگے فلاں مولوی نے یہ لکھا ہے، فلاں صحابی نے یہ غلطی، فلاں غلطی کی. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے اس مولوی نے اپنا منہ فلاں جگہ پر کالا کیا، اس نے فلاں جگہ پر اپنا منہ کالا کیا، فلاں جگہ پر منہ کالا کیا، فلاں عورت کے ساتھ پکڑا گیا، شراب کی بوتل اس سے پکڑی گئی، یہ ہو گیا، ایسے گرم ہو گئے. تو ہمارے شیخ کو کہتے. میں نے کہا لعنت بھیجتا ہوں تیرے شیخ پر، جب تو صحابہ پر اعتراض کرتا ہے. تیرے مولوی کو شرم تو نہیں آئی؟ اس نے اپنی زندگی میں اس نے کتنی بے غیرتی کی ہوگی، اس نے اپنی کسی بات کو بھی لکھا نہیں کہ یہ بے غیرتی، یہ بے غیرتی، یہ بددیانتی، یہ خیانت، یہ جھوٹ، یہ فراڈ، یہ بے ایمانی، یہ ناکامی، یہ چیزیں مجھ سے ہو گئیں. اس پر تو کوئی فہرست نہیں بنائی، مولوی نے تو کوئی فہرست نہیں بنائی، فہرست صحابہ کی بنایا، فلاں نبی سے یہ غلطی ہو گئی، فلاں صحابی سے. اسلامی حکومتیں ہے ہی نہیں، خارشی حکومتیں ہمارے ہاں، خارشی اس قسم کے بغیرت حکومتیں آتی رہتی ہیں. اسلامی حکومت ہو اس قسم کا مولوی بھی واجب التعزیر ہے. اسلامی حکومتیں ہوں اس مولوی کو داد نہیں دینا ہوگا، اس مولوی کے منہ پہ اس کے منہ پہ یہ کہ جوتا رسید کرنا ہوگا. صحابہ کو نشانہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ صحابی اگر جھوٹا ہے، صحابی اگر دجال ہے، صحابی اگر کذاب ہے، صحابی اگر فراڈی ہے، صحابی اگر یہ کی تحریفیں کرتا ہے، صحابی اگر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بزدل ہے، اور صحابی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے وہ ڈرنے والا آدمی ہے، اور صحابی نبی پر قربانی دینے والے نہیں ہیں، تو پھر اللہ پاک ان کی تعریف کیسے کر رہا ہے؟ یہ ہمارے امتحانات نہیں ہیں، یہ اللہ کا امتحان ہے، یہ اللہ پاک کا امتحان ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، میں نے اللہ نے خود نبی کے شاگردوں کے دلوں کا امتحان لیا، اوپر کا نہیں، اوپر کا نہیں. کراچی میں کسی بڑے
جامعہ کے اندر مصر کا کوئی قاری صاحب وہ قرات پڑھاتا تھا. ان کی قراتیں تو بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن مصری داڑھی نہیں رکھتے، داڑھی کے دشمن ہیں. لیکن وہ ظاہر ہے کہ کراچی کے ہمارے اساتذہ سے بزرگوں سے ڈر کر کے وہ یہاں انہوں نے داڑھی رکھنی پڑی ان کو. مصر جب ان کو تنخواہ دیتا ہے تو یہاں عربی پڑھاتے ہیں، داڑھی انہوں نے رکھی. اور 5 سال کے بعد جب اس کا تبادلہ ہو گیا، اچھا اس کے جبے کو دیکھ کر کے، اس کے لباس کو دیکھ کر ہم بھی کہتے بڑا اللہ والا ہے، داڑھی دیکھ کر کے ہم کہتے بڑے اللہ والے ہیں. لیکن 5 سال کے بعد جب اس کا تبادلہ ہوا، مصری حکومت نے اس کو واپس بلایا تو ایئرپورٹ پہنچ کر کے ایک نائی سے اس نے پوری داڑھی منڈا دی. منڈا کر کے اس نے ایک لفافے کے اندر ڈالا. لفافے کے اوپر لکھا یہ فلان بزرگ کے لیے میں گفٹ بھیج رہا ہوں. اور وہ پوری داڑھی اس لفافے کے اندر، اور وہ خود تو جہاز میں سوار ہو کر کے چلا گیا. ایک آدمی کو کہا یہ لفافہ فلانے بزرگ کو دے دینا، میں بزرگ کا نام نہیں لیتا، کہا یہ اس بزرگ کو دے دینا. اس نے لفافہ دے دیا اس بزرگ کو. بزرگ کے مدرسے میں وہ 5 سال 6 سال پڑھا چکے تھے. جب اس نے لفافہ کھولا تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک پرچی بھی ہے، ایک کاغذ بھی ہے، اور داڑھی کے بال بھی اس میں. لکھا کہ جناب آپ سے دب کر کے، آپ سے ڈر کر کے، پاکستانیوں سے ڈر کر کے، پاکستانی ماحول کے مطابق میں نے داڑھی رکھی. مجھے اس داڑھی سے شدید نفرت ہے. یہ داڑھی تھی پاکستان کی، اس لیے میں واپس آپ کو کر رہا ہوں. میں بغیر داڑھی کے مصر سے آیا تھا، بغیر داڑھی کے واپس جا رہا ہوں. یہ ہوا کراچی میں. یہ داڑھی یہاں کراچی کی تھی. آپ سے دب کر کے، آپ کے مدرسے کے قانون سے دب کر کے، مرعوب ہو کر کے میں نے داڑھی رکھی تھی. لیکن میں اس داڑھی کو پسند نہیں کرتا، اس داڑھی سے مجھے شدید نفرت ہے. یہ داڑھی تمہارے پاکستان کی تھی، لے لو، اپنی امانت واپس لے لو. میں بغیر داڑھی کے مصر سے آیا تھا، بغیر داڑھی کے واپس مصر جاؤں گا. اور ہمیں جتنی نفرت اس داڑھی سے، کسی چیز سے بھی نفرت رہی ہے. اب ان بزرگوں کا اندازہ بھی غلط نکلا، ان بزرگوں کا امتحان غلط نکلا، ان بزرگوں کا انتخاب غلط نکلا کہ ہم نے جس کو قاری سمجھا، استاد سمجھا، اچھا سمجھا، معلم سمجھا، وہ پرلے درجے کے بے ایمان نکلا، فراڈی نکلا. یہ ہوتا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ دل اس کا پہلے سے بگڑا ہوا تھا. دل بگڑا ہوا تو اگر کپڑے سفید ہو تو کیا فرق پڑے گا؟ دل بگڑا ہوا، دل اگر کافر ہے تو اگر پگڑی اس نے بڑی لگائی تو کیا فرق پڑے گا؟ دل اگر کافر ہے تو اوپر سے تہجد وہ پڑھ رہا ہے تو اس سے فرق کیا پڑے گا؟ دل اگر بے ایمان ہے تو اچھی تلاوت اگر کر بھی رہا ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دل اگر بے ایمان ہے تو خطابت اچھی کر رہا ہے تو اس سے فرق کیا پڑے گا؟ دل تو رئیس الاعضاء ہے. اس وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، میں نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا ہے، دلوں کا امتحان لیا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تقوی اور طہارت کے لحاظ سے میں نے دلوں کا امتحان لیا ہے. یہ پاکیزہ مخلوق ہے، محمد نے ان پر محنت، ایسی محنت کی ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو جمع کر کے رکھا ہے، ایمان لکھ دیا ہے. ایمان ان کے دلوں کے اندر پیوست ہے. یہ اوپر کے صوفی نہیں ہیں، یہ اوپر کے مولوی نہیں ہیں، یہ اوپر کے ان کے سفید کپڑے نہیں ہیں. یہ واقعتاً ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے پکے مومن ہیں. پورے قرآن میں کوئی ایسا پارہ نہیں ملے گا آپ کو جس میں صحابہ کی تعریف نہ ہو. میرے رب کو اس کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ میرے رب کو اس کی ضرورت کیا پڑی ہے کہ صحابہ کی اتنی تعریفیں کر رہا ہے؟ اس کی ضرورت یہی ہے جو دین میرے پاس اور آپ کے پاس موجود ہے. اس دین کے اساس اور اس دین کے بنیاد وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں. صحابہ سے یہ قرآن جو میرے پاس اور آپ کے پاس محفوظ ہے، یہ صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہے. یہ صحابہ کے. ایک آدمی حضرت عثمان کا دشمن ہے تو وہ سمجھ لیں کہ قرآن کے مختلف قراتوں کو جمع کر کے لکھنے والا، جمع کرنے والا جامع حضرت عثمان ہے، جو میرے پاس اور آپ کے پاس یہ قرآن موجود ہے. جامع القرآن وہ حضرت عثمان ہے. کاغذوں پر اس کو جمع کرنا اور اس کو باقاعدہ یہ ہے کہ لکھنا اس انداز پر یہ ہے کہ وہ حضرت عثمان ہے. ابو بکر سے اگر دشمنی ہے تو قرآن محفوظ نہیں، عمر سے اگر دشمنی ہے تو قرآن محفوظ نہیں، عثمان سے اگر دشمنی ہے تو قرآن محفوظ نہیں. علی قرآن کے حافظ ہے، غضب کے حافظ ہے. علی سے اگر دشمنی ہے تو قرآن محفوظ نہیں. اس لیے میرے نبی نے جاتے وقت، جمعے کے دن آپ لوگ سنتے رہتے لیکن آپ توجہ اس طرف نہیں دیتے،
جاتے وقت آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، یہ نبی کے اس دنیا سے جانے سے چند دن پہلے کی بات ہے، اس دنیا سے جانے سے چند دن پہلے کی بات ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو میرے شاگردوں کے بارے میں۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا، میرے بعد ان کو نشانہ نہیں بنانا، میرے بعد ان کو نشانہ نہیں بنانا، میرے صحابہ کو۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، اگر صحابی سے کوئی محبت کر لیتا تو مجھ سے ان کی محبت ہے۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، میرے شاگردوں سے اگر کوئی دشمنی رکھتا تو مجھ سے محمد سے اس کو دشمنی ہے۔ ومن ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی، جو صحابہ کو تکلیف دے گا، برا بھلا کہے گا، فقد آذانی، اس نے مجھے محمد کو تکلیف دی۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی میں اللہ کا محبوب ہوں، اس نے اللہ کو گالیاں دی۔ ومن آذ اللہ، جو اللہ کو گالیاں دے گا، اللہ کی شان میں گستاخی کرے گا، فیوشک ان یاخذہ، قریب ہے اللہ جہنم کے عذاب میں اس کو مبتلا کرے گا۔ کیا انداز ہے سمجھانے کا۔ اللہ اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، اگر تمہارے لمبے چوڑے سینوں کے اندر اگر ایمان ہے خدا سے ڈرا کرو۔ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، میرے کسی صحابی کو کوئی برا بھلا کہہ دے، اس کو کہو لعنت ہو تمہاری اس زبان پر، لعنت ہو تمہاری ان گندی باتوں پر، لعنت ہو تمہارے جملوں پر۔